اپنا بچہ کیا ہم کسی کو گود دے سکتے ہیں؟ میری سالی کی اولاد نہیں ہے اور وہ میری بیٹی کو گود لینا چاہتی ہے، کیا میں اپنی بیٹی اسے دے سکتا ہوں؟ الیاس محمود: دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ دے تو سکتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اور میں نے بعض علماء کو بھی سنا ہے وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کسی اور سے پلواتے ہیں تو بچی بہن بھائیوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ بچے کو کھیل کود کے لیے، اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے اپنے قریب العمر بہن بھائی چاہیے۔ یہ ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں، اور جو یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو بچوں کی نفسیات پہ جن کے بڑے بڑے مقالے ہیں اور ان کو نوبل پرائز ملے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ اور مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے، کہ بچے کو اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے اپنی عمر کے قریب بچہ چاہیے، اور ایسا بچہ چاہیے جو اس کا بھائی یا بہن ہو۔ محلے کے بچے تو بعض دفعہ بگاڑتے ہیں، تو اپنے یعنی گھر کے اندر اس کو اپنے جیسے بچے چاہیے۔ تو جب آپ اپنا بچہ کسی کو پالنے کے لیے دے دیتے ہیں تو جس کو دے رہے ہیں اس کے تو وہ تو خوش ہو جاتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کو ایک بچہ مل گیا، وہ دل بہلائے گا اس سے۔ بچے کا بہرحال اس میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، اسے سگے بہن بھائیوں کی جو اپنے گھر کے اندر محبت ہے، اور بہت کچھ سیکھتا ہے، مار پیٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں اور شکایتیں لگاتے ہیں، اور جو کچھ گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے، بچے کی ایک جو ہے نا اس کی یہ ایک مینٹل گروتھ کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور اکیلا پلے گا تو چھوئی ہوئی سا بن جاتا ہے وہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ فلاں تو اکیلا پڑا، تو اکیلا ہی پلا ہے، وہ اتنے کام کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے بھائی وہ بہن بھائیوں کے ساتھ پلا ہوتا تو اس سے زیادہ کام کر رہا ہوتا۔ یہ تو کچھ گاڈ گفٹڈ بھی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو جائز ہے، لیکن میں اس عمل کو کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ دوسری گڑبڑ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بچی پال کر جو سگا باپ ہے نا اس کا نام پھر آئی ڈی کارڈ میں یا ڈاکومنٹس میں اس کا نام نہیں ڈالتے۔ یہ تو بالکل کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ہے کہ آپ بچے کی ولدیت کسی قیمت پہ چینج نہیں کر سکتے۔ تو بچے کی ولدیت میں بچے کے اوریجنل باپ کا نام آنا چاہیے۔ بچے کو بچپن سے یہ بات بتانی چاہیے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے اصل والد وہ ہیں۔ یہاں بھی لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہی نہیں، بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو دائیں بائیں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، پھر اس کا دل بہت خراب ہوتا ہے کہ میں جس کو اپنے اصل پیرنٹ سمجھتا تھا وہ نہیں۔ بچپن سے بچے کو بتا دینا چاہیے کہ بھی تمہارے اوریجنل والد وہ ہیں۔ آپ نے اگر بچہ پالا تو آپ بتا دیں میں اوریجنل والد نہیں ہوں، اوریجنل تمہارے وہ والے والد ہیں، لیکن میں تمہیں پالوں گا باپ کی طرح۔ تو ڈاکومنٹ میں کہیں بھی اوریجنل والد کا نام آنا ضروری ہے، حتیٰ کہ قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی بچے کے اوریجنل باپ کا پتہ ہی نہیں، یعنی کہیں سے آپ نے بیچارے کہیں باپ کہیں جنگوں میں شہید ہو گیا یا کہیں لاپتہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایسے بچے ہمیں یعنی لوگوں کو مل جاتے ہیں کہیں سے پڑے ہوئے، عیدی سینٹر سے مل گیا کوئی بچہ، پتہ ہی نہیں ہے والد کون ہے، تو بھی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے باپ کا نام ڈال دیا جائے ولدیت میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ دو شرطوں کے ساتھ اس کی گنجائش ہے، لیکن بہرحال میں اس عمل کی حوصلہ افزائی کرتا نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ بیٹی ہے اور جو باپ بنا ہے، باپ سے مراد یہ کہ جو اس کا سرپرست بنا ہے، تو بڑے ہو کر اس سے پردہ بھی ہوگا اگر وہ اس کا نامحرم ہے، تو اس میں یہ پھر ضروری ہوتا ہے محرم بنانے کے لیے اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے فیڈ کرا دی جائے، جو اس کے پھر الگ احکام ہے، کبھی کوئی پوچھے گا تو انشاءاللہ پھر بتائیں گے۔ بچہ گود لینے کے احکام۔ میرے ایک بھائی کی 20 سال سے کوئی اولاد نہیں تھی، میرے دوسرے بھائی نے انہیں ایک بچہ گود دیا ہے، اس کے مسائل اور فضائل پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ میں ان کی رہنمائی کر سکوں۔ ناصر صاحب مظفر آباد سے۔ دیکھیں فضائل تو میرے علم میں بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا بچہ کسی کو دے دیں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کا فائدہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے بچے کا فائدہ نہیں دیکھ رہے۔ بچے کا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا بچہ کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو آپ کا بچہ بہن بھائیوں کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں بچے کی جو گروتھ ہے نا مینٹلی، اور اس کی جو ذہنی گروتھ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے پاس بہن بھائی بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہوں، کیونکہ بچہ ان سے اپنی دل کی بات شیئر کرتا ہے، بہت جلدی بولنا سیکھتا ہے بہن بھائیوں کی موجودگی میں، احساسات پیدا ہوتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو اس لیے وہ جلدی گروتھ کر جاتے ہیں مینٹلی۔ جن بچوں کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ تو UK کے جو نوبل انعام یافتہ
اور امریکہ کے جو نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ہیں ان کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جس بچے کے بہن بھائی کثرت سے ہوں اور خاص طور پر قریب العمر ہوں، یہ جو دو بچوں میں زیادہ گیپ ہوتا ہے نا، اس سے بھی بچے کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو اپنی عمر کے قریب کوئی بہن یا بھائی نہیں ملتا، وہ فرق آ جاتا ہے اس میں، یعنی عمر کا گیپ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مینٹل پھر ان کے آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ تو آپ اپنا بچہ جب کسی کو دیں گے تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ وہ بچہ بہن بھائیوں سے محروم ہوتا ہے، اور اس میں اس کی جو گروتھ جس طرح سے ذہنی ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ نہیں ہو پاتی۔ تو میں اس کو قابل فضیلت عمل تو بہرحال نہیں سمجھتا، لیکن اگر کسی نے دیا ہے اور رشتہ داری کے خیال کر کے دیا ہے تو شاید اس کو رشتہ داری کی وجہ سے شاید ثواب مل جائے، واللہ عالم۔ اس کے احکام اور مسائل یہ ہیں کہ جس کو بچہ دیا ہے وہ، اگر آپ نے بیٹی دی ہے تو وہ جو باپ اس کا، یعنی دوسرا جو حقیقی باپ نہیں ہے، تو وہ اس کی ولدیت میں سب سے پہلی بات یہ کہ اوریجنل باپ کا نام ڈالے گا ساری زندگی، اس میں ولدیت چینج نہیں کی جا سکتی، اور بچے کو بتائے گا کہ آپ کے اصل والد وہ ہیں، میں نے آپ کو بچپن میں لے کے پالا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ دوسری بات، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا اس سے پردہ ہوگا، جس جو گارجن ہے اس کا، جو سرپرست بنا ہے، جوان ہوگی تو پردہ کرنا پڑے گا اس بیٹی کو، اور بیٹا ہے تو جو ماں بنی ہے ابھی، جو نیچرل ماں یعنی حقیقی ماں نہیں ہے بلکہ اس نے ماں بن کے پالا ہے، تو وہ ماں اس سے پھر پردہ کرے گی۔ ہاں یہ طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے کو 2 سال سے پہلے اگر لڑکا ہے تو لڑکی بیوی اپنی فیڈ کرا دے، یا اپنی نہیں کرا سکتی اس کے چونکہ اولاد نہیں ہے تو اپنی کسی بہن سے فیڈ کرا دے، تاکہ یہ جو جب بہن سے فیڈ کرائے گی تو یہ رضائی طور پر ماں بن جائے گی، رضائی جب ماں بن جائے گی تو یہ جو شوہر ہے اس کا یہ رضائی باپ بن جائے گا، تو پردہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر لڑکی ہے تو شوہر، یعنی جو اس خاتون کا شوہر ہے، اس بچی کو اپنے کسی بہن سے فیڈ کرا دے، تاکہ یہ جو ہے اس بچی کا رضائی ماموں بن جائے۔ جب ماموں بن جائے گا تو اس کا بچی سے پردہ نہیں رہے گا۔ تو اس طرح سے پردے کے حکام میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے، ادروائز ان کو بڑا ہو کر پردہ کرنا پڑے گا۔ وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوگا، کیونکہ وراثت حقیقی باپ اور حقیقی ماں سے ملتی ہے۔ البتہ زندگی میں کچھ دینا چاہیں اپنی خوشی سے تو دیں، اور ہینڈ اوور بھی کر دیں تو پھر وہ دیا جا سکتا ہے۔ لاوارث بچے کو گود لینے کے احکامات۔ لاوارث بچے کو گود لینے کے بارے میں شریعت کے کیا احکامات اور پابندیاں ہیں؟ سعد اعظمی، انڈیا سے۔ دیکھیں، لاوارث بچہ اگر آپ نے گود لیا ہے تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے۔ یہ لوگ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں آج کل، ولدیت تبدیل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے لوگوں کے لیے۔ ولدیت میں اس کے اصل ابا کا نام آئے گا، اصل ابا کا نہیں پتہ ہے تو آپ سرپرست میں اپنا نام ڈال دیں، لیکن ولدیت میں نہیں ڈال سکتے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا ہے تو بالغ ہونے کے بعد 10 سال کے بعد آپ کی وائف اس سے پردہ کرے گی، اور اگر وہ لڑکی ہے تو وہ پھر آپ سے پردہ کرے گی، یعنی ستیلا باپ، اس کو ستیلا باپ تو نہیں کہیں گے ہم، ستیلا باپ تو محرم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے جو سرپرست ہے اس کے لیے وہ نامحرم ہی ہوگا، وہ محرم نہیں بن جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ضرورت سے یہ کام کیا گیا ہے تو کسی ایسے رشتہ دار خاتون کا دودھ پلوا دیا جائے کہ رضائی رشتہ ثابت ہو جائے۔ جیسے صحابہ کرام میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ صحابیات کے ساتھ جو ہے نا بچپن میں ہی اپنے بچوں کو دودھ پلوا دیا کرتے تھے تاکہ یہ بڑے ہو کر ان سے علم حاصل کریں اور پردے کے مسائل نہ ہوں، تو اس طرح ہوا کرتا تھا۔ تو گود لینے کا طریقہ میں یہ ہے کہ پھر اس کو دودھ پلوا دیا جائے تاکہ یعنی پردے کے مسائل شریعت میں جو رضائی رشتہ ثابت ہو جائے۔ تیسری بات یہ کہ لیکن اگر وہ نہیں بھی پلواتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر پردے کا خیال کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا حکم یہ ہے شریعت میں کہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ وراثت تو وارثین ہی کو ملتی ہے۔ ہاں زندگی میں آپ اس کو کچھ دینا چاہیں اور ہینڈ اوور کر دیں تو پھر وہ اس کا مالک بن جائے گا، لیکن مرنے کے بعد وارثین جو حقیقی وارثین ہیں انہی کو وراثت ملے گی۔